نہ جائے. اپنی حیثیت تم خود دیکھ لو، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرو. تم اگر نیکی چاہتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو خالی ہاتھ اس کو اپنے گھر سے بھیجنا یہ تمہارے لیے کسی بھی طرح جائز نہیں ہے اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا. اب وہی معاملہ یہاں پر ہے کہ آدھا مہر تو اس کا ہے، لیکن چونکہ مرد کو اختیار ہے طلاق کا اور مالی امور کا تعلق بھی مرد سے ہوتا ہے، اس لیے فرمایا کہ اگر مرد یہ کرے کہ وہ جو آدھا باقی ہے وہ بھی اس کے ساتھ ملا کے دے دے، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اب آدھا دینا اور آدھا چھوڑنا، پورا مہر ہی دے دو. اور ہاں، اگر وہ عورت ایسی ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں معاف کرتی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ معاملہ الگ ہے. اس لیے فرمایا کہ الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ عورتوں میں سے کوئی خود اپنا مہر معاف کر دے. اس کا تعلق ہر لحاظ سے ہے، خواہ طلاق کے بعد ہو یا ویسے ہو. مہر کے مسائل میں تفصیل سے ہم پڑھیں گے. یا عورت کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی خوشی اور رضامندی سے اپنا مہر معاف کر دے. یہ جو رواج ہے کہ معاف کروا لیا جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. اگر وہ مہر معاف کر دے، اس مہر کو وصول کرنے کے بعد اپنا مہر وہ لے لے اور لینے کے بعد وہ معاف کر دے، یعنی شوہر کو دے دے، تو اس کو ہبہ کہتے ہیں. یعنی اس نے ایک چیز بخشش میں دے دی آپ کو. مالدار گھروں سے جو آتی ہیں وہ تو عموماً بخشش ہی دیتی ہیں، تو کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں لے کے آتی ہیں، اور یہ صاحب بھی کیونکہ ان کی نظریں ان چیزوں پہ ہوتی ہیں، تو وہ فوراً جناب وہ کسی طریقے پہ، چونکہ نئے نئے دن ہوتے ہیں، وہ بیچاری بھی نہیں ہوتی، اسے کیا پتہ کہ بعد میں اس کے کرتوت کیا ہوں گے. تو پہلے دنوں میں خوب محبت کا مظاہرہ کر کے اس کو ایسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں یہ لوگ، شوہر بھی اس کے گھر والے بھی، کہ وہ بیچاری سادہ لوگ وہ جناب جوش محبت میں آ کر سب کچھ ان کو دے دیتی ہے کہ جاؤ ہم نے تمہیں بخشش. اللہ نے کہا کہ یہ عورت کی اعلیٰ ظرفی کی نشانی ہے کہ عورت کو فطرتاً چیزوں سے، مال سے، زیور سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن تم نے ایسی پٹی پڑھائی اس بیچاری کو کہ وہ اب اپنے حق سے دستبردار ہو گئی ہے. ہم اس کے اس بخشش کا، اور یہ دیکھیے، یہ مردانگی کے خلاف، یہ مردانگی کے خلاف ہے. جو اپنے آپ کو مرد کہتا ہے، بہادر ہے اور شریف النفس ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، خوددار ہے، وہ کبھی بیوی کی چیز نہیں لیتا. لیکن یہ تو اس زمانے کی باتیں ہیں کہ اس زمانے میں مرد زمین کے اوپر پھرا کرتے تھے، تو وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہے قرض کی اور مالی حالت بگڑ گئی ہے، تو وہ معاملہ الگ ہے. بیوی کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ میرے شوہر کی مالی حالت اچھی نہیں ہے. لیکن ویسے اس کے علاوہ یہ خودداری کے خلاف ہے کہ آپ اس کو ماں باپ اور بھائیوں کے پاس بھیج کے پیسے منگواتے رہیں اور اپنی فرمائشیں اس سے پوری کرواتے رہیں، جیسا کہ بعض مجرم اور بعض ظالم اور غلیظ قسم کے لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں. بیوی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنے بھائیوں اور اپنے والدین کے ہاں سے چیزیں لاتی رہے، اور اس کو تو اسی طریقے پہ مہر معاف کروا لیا جاتا ہے. اگر اس نے معاف کیا، اس کو شریعت نے اعزاز دیا کہ دیکھو یہ ہبہ ہے، یہ تم بخشش لے لو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم کسی سے بخشش قبول کرو، اس سے بخشش لو؟ باہر کسی سے بخشش لینا تمہاری مردانگی کے خلاف ہے، تو گھر میں بیوی سے بخشش لیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس کو تو تمہیں کچھ دینا چاہیے، تم اس سے لیتے ہو. ہاں، ہم نے یہ بتایا کہ اگر مجبوری ہے تو وہ الگ معاملہ ہے، کہ اگر شوہر واقعی غریب ہے اور اس کی حالت اچھی نہیں ہے اور بیوی مالدار گھرانے کی ہے اور وہ اس کی مدد کرنا چاہتی ہے، معاملہ الگ ہے. الا ان یعفون، اگر وہ معاف کر دے، تو حق مہر جو اس نے لیا وہ اگر معاف کر دے، یعنی یوں بھی ہوتا ہے کہ چیزیں ان سے لے لی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد پھر وہ بعض مخصوص حالات میں، تو اگر کبھی ایسا ہے تو اس کو ہبہ کہا جاتا ہے. اور اگر اس کی صورت یہ ہے کہ اس نے اپنا مہر
وہ نہیں لیا. اس کو پتہ ہے کہ حق مہر اتنا ہے لیکن اس نے ابھی لیا نہیں ہے اور وہ لیے بغیر ہی معاف کر دے تو اس کو ابراء کہا جاتا ہے. یہ ہبہ سے بھی زیادہ بڑا مقام ہے کہ اس نے بغیر لیے ہوئی کہا کہ جاؤ تم بھی کیا یاد کرو گے, حاتم طائی کی بیٹی سے پالا پڑا تھا, جاؤ ہم نے معاف کر دیا. تو الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, مہر معاف کرنا اس کا اختیار صرف بیوی کو ہے اس لیے کہ یہ اس کی چیز ہے. اور اسی طرح یہ جو قرآن کی آیات ہم نے پڑھی ہیں سورہ احزاب کی اور سورہ نساء کی, آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وآتوا النساء صدقاتہن, اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ مہر بیوی کا حق ہے, بیوی کے والدین یا بیوی کے بھائیوں کا نہیں ہے, جیسا کہ آج کل ہوتا ہے کہ مہر جو لیا جاتا ہے والدین لے لیتے ہیں کہ آخر ہم نے اس کو اتنی چھوٹی بچی کو بڑا کیا اور پالا پڑھایا لکھایا, ہمارا کوئی حق نہیں بنتا. اور اسی طریقے پہ بھائی اپنی فرمائشیں کرتے ہیں تو وہ ہر سالے کے لیے راڈو گھڑی اور پھر اس کے لیے اگر کوئی صاحب سعودی عرب خلیج وغیرہ میں ہے پھر تو ان کی 5 گھی میں ہے. تو یہ چیزیں غلط ہیں بالکل. قرآن نے یہ کہا ہے کہ مہر یہ بیوی کا حق ہے, اس سے بھائیوں والدین کا بہنوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو جو چیز دی جائے گی وہ ہدیہ ہوگی, محبت میں اور رشتوں کے قائم ہونے کی وجہ سے صلہ رحمی کا تقاضا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دیں, یہ بھی اور وہ بھی, یہ صلہ رحمی کا تقاضا ہے, لیکن اس کا مہر سے کوئی تعلق نہیں ہے. عورت کا جو مہر ہوگا وہ آتوا النساء, اللہ نے فرمایا وہ عورتوں کو دو, جس کی چیز ہے اس کو ملے گی. تو مہر چونکہ عورت کا حق ہے اس لیے اس کو معاف کرنا بھی اسی کے اختیار میں ہے. اب جب یہ مہر جو مقرر ہوا اور مباشرت سے پہلے طلاق ہو گئی, وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً تو فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ, نصف یعنی آدھا مہر اس عورت کو ملے گا. إِلَّا أَن يَعْفُونَ, یہ الگ بات ہے کہ وہ اس آدھے کو بھی معاف کر دے اور نہ لینا چاہے. اس صورت میں تم کیا کرو گے کہ تم پھر بھی اس کو یہ آدھا ضرور دو, یا جو گزشتہ آیت میں ہم نے پڑھا کہ متعوہن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ, او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح, یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کا اختیار ہے. نکاح کا اختیار یہ شوہر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. نکاح کا اختیار یعنی طلاق دینا اور نکاح کرنا. تو اس لیے یہ اس طریقے پہ معاف کر سکتا ہے کہ وہ جس کا حق آدھا مہر بنتا ہے اور آدھا مباشرت نہ ہونے کی وجہ سے طلاق پہلے ہو گئی, آدھا مہر ختم ہو گیا. اب اس شوہر کو یہ چاہیے کہ یہ جو آدھا معاف ہوا ہے وہ معاف کر دے, یعنی وہ بھی دے دے, تو گویا کہ اس کو پورا مہر مل جائے. اور وَأَن تَعْفُوا, اور اگر تم درگزر کرو, درگزر کے معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑھ چڑھ کے نیکی کرو. یہ نہیں کہ اگر تم نے سن لیا کہ اس کا مہر آدھا ہے تو پھر تم نے اس کے بعد جو ہے آدھے سے زیادہ تو حق تمہارا شرعی حق بنتا نہیں ہے, میں کیسے دوں؟ شریعت کا فیصلہ ہے, شریعت کا فیصلہ ہے. لیکن پوری آیت پڑھو, شریعت نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ, یہ بھی کہا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. امام الذہبی نے لکھا کہ دو آدمی گئے امام ذہبی کے پاس کہ آپ ہمارا فیصلہ کریں عدل کے ساتھ, ہمارا فیصلہ کریں عدل کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کروں یا عدل سے بھی زیادہ اچھی چیز؟ انہوں نے عرض کیا کیا عدل سے اچھی چیز بھی کوئی ہو سکتی؟ دو آدمیوں کا جب معاملہ ہو تو عدل سے زیادہ اچھی چیز تو کوئی بھی نہیں ہے. قرآن میں یہاں یہ کہا گیا کہ ان تعفو اقرب للتقوی, معاف کرو تقوی کے قریب ہے. اور دوسری جگہ کہا گیا کہ اعدلوا هو اقرب للتقوی, سورہ مائدہ میں ہے. عدل کرو, برابری, یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. امام الذہبی نے فرمایا کہ ہاں وہ ہے فضل.
میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں فضل کے ساتھ۔ کہا کہ فضل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا فضل یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کے حق میں فیصلہ ہو جائے وہ اپنا حق چھوڑ دے۔ دو آدمیوں کا کیس ہے، جھگڑا ہے، ایک کے خلاف فیصلہ ہوگا، ایک کے حق میں ہوگا۔ جس کے خلاف فیصلہ ہوا ہے اس کے حق میں ہوا ہے، جس کے حق میں فیصلہ ہوا یہ اپنا حق اس کو دے دے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا ہے دل میں، ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ تھوڑی سی ناراضگی، نفرت کا لفظ استعمال میں نے نہیں کیا اس لیے کہ نفرت مسلمان کو مسلمان سے نہیں کرنی چاہیے، ناراضگی ہوتی، اگر ان کا فیصلہ عدل سے ہو جائے تب بھی ناراضگی برقرار رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عدل سے فیصلہ کریں گے، ایک کو دیں گے دوسرے کو نہیں ملے گا، وہ فیصلہ تو مان لے گا کہ عدل ہے، لیکن دل میں شیطان کسی وقت اس سے کہہ سکتا ہے کہ یہ قاری صاحب چونکہ زیادہ قریب تھا اس لیے، اور مجھ سے فلاوت غلطی ہو گئی تھی اس لیے میرا خیال ہی نہیں کیا انہوں نے۔ وہ عدل کے ساتھ جب فیصلہ ہوگا تب بھی دل میں تھوڑی سی ناراضگی ضرور ہوگی۔ بعض اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جو دو آدمی کیس لے کے آتے ہیں ان میں ایک بیچارہ سادہ ہوتا ہے، ایک چالاک مکار عیار چرب زبان ہوتا ہے، وہ ایسی چرب زبانی سے باتیں کرتا ہے کہ میں آپ اس کے سامنے کیا، وہ تو ابلیس کو بھی دھوکہ دیتا۔ جب اللہ کا نبی یہ کہتا ہے، آپ کی میری کیا حیثیت ہے، اللہ کا نبی یہ کہتا ہے کہ تم لوگ میرے پاس اپنے اختلافات لے کر آتے ہو، کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ میں کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ دے دوں اور اس کا حق نہ ہو اور میں غلطی سے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں تو وہ یہ سمجھ لے کہ میں نے جہنم کا ٹکڑا ایک اس کو دے دیا۔ اللہ کا نبی اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ مجھے کوئی شخص یعنی ایسی باتیں کرے کہ میں اس کے حق میں فیصلہ دے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، سچ بولو، میرے پاس آ کر جو باتیں کرو صحیح کرو، جھوٹی گواہی کی وجہ سے یا ایسے حالات ہو کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ آدمی سچا ہے، یہ حقدار ہے، تمہارا کچھ حق نہیں بنتا، اور حقیقت میں اس کا حق بنتا ہو اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں تو فرمایا کہ یہ سمجھ لے کہ میں نے جہنم کا ٹکڑا اس کو دے دیا ہے، اس کی مرضی جہنم لینا چاہے تو لے لے۔ امام الذہبی نے فرمایا کہ عدل کے بعد بھی دل میں تھوڑی سی ناراضگی رہتی ہے، اس کو کون سی چیز ختم کرے گی؟ فضل۔ آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا، آپ یہ کہیں اچھا میرے حق میں فیصلہ ہو گیا، میں اپنا حق آپ کو دیتا ہوں، آپ لے لیں، آپ خوش ہو جائیں۔ وہ ہنسی مذاق کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ جنت کے سب سے اعلیٰ مقام کی ضمانت نبی اس شخص کو دیتا ہے جو اپنا حق وصول کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود چھوڑ دے۔ اس کے اندر یہ طاقت ہو کہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے سکتا ہے، ان کو ذلیل اور رسوا کر سکتا ہے اور ان کا ٹھیک ٹھاک علاج کر سکتا ہے، دوبارہ کسی کو جرأت نہیں ہوگی، دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں گے۔ لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ میں مظلوم بننا پسند کرتا ہوں، میرے بارے میں لوگ باتیں کریں، میری غیبت ہوتی رہے، کردار کشی ہوتی رہے اور میرے بارے میں جھوٹ لوگ باتیں کرتے رہیں، مجھے مظلوم بننا پسند ہے، ظالم بننا پسند نہیں ہے۔ مظلوم بنا رہوں تو قیامت کے دن کچھ تو کچھ ملے گا، اور اگر ظالم بن گیا تو جو کچھ ہے سب جائے گا۔ اور دنیا کے 2 دن ہیں، کتنا لوگ پریشان کریں گے آپ کو، کتنی دن باتیں کریں گے، 1 دن باتیں کریں گے، 1 ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، ہم جانتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، لوگ باتیں کرتے ہیں، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ادھر ادھر جو باتیں کرتے ہیں آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ صبر کریں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ سجدہ کریں، رکوع کریں، تسبیح اور تلاوت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں، لوگوں کی مخالفت ہوتی رہے۔ مریم کے پاس جب لوگ آئے اور بکواس کی، انہوں نے کسی کا جواب نہیں دیا، بلکہ
اشارہ کیا، فاشارت الی، زبان بند ہے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو اس لیے جب انہوں نے کہا کہ عدل کے ساتھ فیصلہ ہو، عدل کے بعد بھی تھوڑا سا، اس لیے فرمایا کہ ہاں اس سے اچھی چیز بتاؤں، فضل، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو۔ معاف سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک دوسرے کو یوں ہی معاف کر دیا کرو، اور یہ بھی ہے کہ دے دیا کرو، حق جو مانگتا ہے اس کو دے دو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، یہاں لفظ فضل آ گیا، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس کو نہ بھولو۔ تم نہ بھولو کہ اللہ کے نام پر تمہارے رشتے قائم ہو چکے تھے، نکاح ہوا تھا اور نکاح میں اللہ کا نام آیا تھا، اللہ کے نام پر تمہارے بندھن بندھے تھے، اور اسی کے نام پہ بندھن ٹوٹ گئے، اس اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ فضل، احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں عدل کا لفظ نہیں آیا، سورہ مائدہ میں آیا ہے، وہ بھی تقویٰ کے قریب ہے، یعنی عدل سے کام، یعنی عدل اگر آتا، اگر عدل کا لفظ آتا تو بھی عدل تھا، عدل کا لفظ اگر لاتا اللہ تو عدل تھا، آپ برابری کریں تو اس کا حق بنتا ہو، لیکن فرمایا کہ نہیں، عدل کے بعد بھی دل میں کچھ، ہم چاہتے ہیں کہ دل بالکل صاف ستھرے ہو جائے، دل میں کسی کے بارے میں بات نہ رہے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو، معافی کا معنی یہ ہے کہ اس کو معاف کر کے کچھ دے دیا کرو۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ خوب نیکی کرنا مت بھولو آپس میں، بیوی بھی اور شوہر بھی، طلاق کے بعد بھی۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، آخری ٹکڑا اس آیت کا یہ بتاتا ہے کہ جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہر ایک کا عمل اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، ظاہر ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوه یعلمہ اللہ ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو یہ ہے ان اللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، دیکھتا ہے جو کام تم کر رہے ہو۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔